اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ دوستو بزرگو، ہمارا جو سیرت کا موضوع چل رہا تھا تو ہم اس موضوع پر یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 8 ہجری کا آخری سال کا حصہ تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفد آ رہے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنو تمیم والے آئے تھے، پھر اس کے بعد بنو عامر والے آئے تھے، جس کا جو امیر تھا، سردار تھا، عامر بن طفیل تھا، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی آدمی تھا، اس کا نام تھا اربت ابن قیس۔ تو طفیل ابن عامر نے جب اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا، طفیل نے کہا اربت سے کہ مجھے جو ہے اسلام اچھا نہیں لگتا، کیوں نہ ہم وفد ہیں اور وفد جائیں گے وہاں پہ اور وہاں پہ پہنچیں گے تو وفد کی تلاشی نہیں لی جاتی، تم اور میں ہتھیار کے ساتھ جائیں گے اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول کروں گا، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا۔ اربت نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ عامر بن طفیل نے کہا کہ مجھے آپ تھوڑی سی تنہائی میں مجھ سے آپ ملیں، تنہائی میں مجھ سے آپ ملیں، تنہائی میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو نہیں مانا کہ میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ تو پھر اسی وقت وہ اربت کو اشارے کرتا رہا، چلو چلو، پر اربت چپ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے گئے تو اربت سے کہا کہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ کر کے بیٹھا تھا، تو تم کیوں نہیں حملہ کر رہے تھے؟ تو اربت جو تھا اس نے کہا کہ کمال میں کیسے حملہ کروں، جب بھی میں حملے کی نیت کرتا تھا تب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے، تو میں کیسے تمہیں قتل کرتا؟ تو عامر نے کہا کہ نہیں، میں تو ادھر دور کھڑا تھا، انہوں نے کہا جب بھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار پہ ہاتھ ڈالتا تو تم سامنے آ جاتے میرے۔ پھر وہ وہاں سے یہ گیا، ایک عورت ہے جو عبداللہ بن سرور خاندان کی ایک عورت ہے، تو وہاں پہ یہ گئے، انہوں نے رات گزاری طفیل نے، عامر ابن طفیل نے، تو اس کو ایک پھوڑا ہوا جس کو عربی میں کہتے ہیں گودا پھوڑا ہوا اس کو، اور پھوڑا اتنا شدید ہوا اور ایک رات میں اتنا بڑا ہو گیا پھوڑا کہ عامر ابن طفیل نے کہا کہ میں کیا کروں؟ پھر انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے گھوڑا لاؤ، میں جا کے لڑوں گا، اس حال میں تو میں نہیں مر سکتا، اور بڑے بہادر لوگوں میں سے تھے یہ لوگ، تو جیسے گھوڑے پر چڑھا اور گھوڑے سے گرا اور وہیں پر مر گیا۔ اور جو اربت تھے، اربت کے اوپر سے بجلی گری تو جس سے وہ بھی مر گیا۔ تو قوم والوں نے جب یہ سب دیکھا تو قوم والوں نے اسلام قبول کرے، انہوں نے کہا کہ چھوڑو بھائی، یہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اس سے اچھا ہے کہ اسلام قبول کرو۔ فوراً اسلام قبول کیا۔ اور ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے قیس، ابی قیس نام ہے اس قبیلے کا، وہ آئے اور فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے فوراً ان میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام ہے عناف ابن قیس، وہ گھوڑے سے اترے اور گئے، غسل کیا، اور غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عناف سے بڑے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عناف میں 2 خصلتیں اللہ نے پیدا کی، ایک تو تم
حلیم ہو، بردبار ہو، دوسرا تم اصلاح والے ہو، اصلاحی ہو، اصلاحی، اور تمہیں کوئی بھی جلدی نہیں ہے کسی عمل کی، اپنے حساب سے اس نے پکائی اختیار کی، اور اس کے بعد اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک قبیلہ ہے مسیلمہ، اس کو بنو حنیفہ بھی کہتے ہیں، تو وہ قبیلہ آیا۔ یہ مسلم بن کذاب جو میں مسلمہ بن کذاب، اس کا قبیلہ ہے یہ، وہ اس کا سردار جو ہے یہ مسلمہ ہی ہے، اور اس کے پاس 1,00,000 تو بڑا قبیلہ تھا، اس کے پاس 1,00,000 فوج ایسی تھی جو لڑنے والی تھی۔ یہ یمامہ کے لوگ تھے، ریاض جو ہے یہاں پہ ہے، وہاں کے لوگ تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قبیلہ سارا پہنچ گیا مسلمان ہونے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہدیہ دیا۔ تو انہوں نے کہا مسلمہ جو ہے وہ بھی آیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، پر وہ ہمارے سامان پہ بیٹھا ہوا ہے کہ سامان چوری نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے لیے بھی ہدیہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو جب یہ ہدیہ ملا تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان ہوں اور یہ بھی ملے، میں بھی جا رہا ہوں ایمان قبول کرنے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں پر ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کون سی شرط؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ یہ مجھے لکھ کے دے دو کہ آپ کے بعد خلافت جو ہوگی وہ میری ہوگی، مسلم بن کذاب کی ہوگی، مسلمہ کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے نہیں، آپ نے کہا تم خلافت کی بات کرتے ہو کہ یہ چھڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، کوئی لکڑی کا ٹکڑا تھا یا چھڑی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا اس آدھار پہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے، پھر ان دونوں کنگنوں کو اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 ایسے آدمی آئیں گے جو میری ہی وقت میں نبوت کی دعویٰ کریں گے، اور ان میں سے ایک مسلم بن کذاب بھی تھا جس نے نبوت کی دعویٰ کی تھی۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا نہار، نام تھا، وہ مسلمان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحیوں کو لکھتا تھا، یہ وہ بھی اسی خاندان کا تھا، اسی قبیلے کا، مسلم ماں قبیلے کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب یہ وہاں سے گیا تو حناف جو تھا، نہار جو تھا وہ وہاں پر گیا، تو نہار کو اس نے کہا کہ میں جو ہے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہو، تمہیں پتہ ہے وہی، اور تم وہی لکھتے ہو، تو ایسے کرو کہ تم میرا ساتھ دو، میں تمہیں بادشاہ بناؤں گا، سردار بناؤں گا۔ اور وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ تو مسلم بن کذاب نے کہا کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، نہار نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ مسلم بھی اللہ کا رسول ہے، مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ تو قبیلے والوں نے کہا بھائی یہ تو اچھی بات ہے، پر وہ قبیلے والے سارے مسلمان جو تھے وہ مرتد ہو کے مسلم بن کذاب کو ہی اپنا نبی بنانے گئے، وہ یہ تو ہمارے قبیلے کا ہے، صحیح ہے، اس کو نبی بنا دیا۔ اس نے کہا کہ قبیلے والوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو وہی نازل ہوتی ہے، تم پر بھی وہی نازل ہوتی ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کے خاص لوگ تھے، انہوں نے بیٹھا، تو ہاں مجھ پہ رات کو وہی نازل ہوا۔ انہوں نے کہا کیا وہی نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا وہی نازل ہوئی ہے کہ مسلم بن الفیل وما فیل وما ادراک ومن الفیل، ایسے کوئی اس نے بات کی تھی کہ ہاتھی اور ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کی وہ ہے جس کی سونڈ جو ہے بڑی ہے اور پونچھ جو ہے چھوٹا ہے، وہ ہے ہاتھی۔ تو قبیلے والوں نے کہا یہ بات تم کسی کو سنانا نہیں، ورنہ تمہیں مار کے ایسا حال کریں گے
کہ یہ وہی تو ہم بھی سمجھ گئے کہ بھئی وہ تو بڑے دانشور لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسے نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا لطیفہ تھا اس زمانے میں کہ مسلم بن کذاب کو پھر اللہ جل شانہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے نبوت کی دعویٰ کو شروع کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے دور میں اس کو شکست ہوئی اور یہ مارا گیا، اور مارنے والا کون تھا؟ حبشی، تو ایک غلام تھا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، ویشی نے مارا اس کو، ویشی جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا، ویشی حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، ویشی اس نے پھر اسلام کا حق ادا کیا کہ مسلم بن کذاب کو قتل کیا اس نے، ویشی نے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہے گی تو باقی بات چلتی رہے گی۔ یہ کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ یہ لوگ، یہ قبیلے تھے جو مسلمان ہو کے آئے اور ان کا یہ حال ہوا۔ تو زندگی رہے گی تو بات چلتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔